له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال في موضع آخر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو ماہ مبارک جیسی بڑی ہی نعمت عطا فرمائی، جو رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی والا مہینہ ہے۔ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اور سارے مسلمانوں کی اس ماہ مبارک کے اندر مغفرت فرما دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے بھی ہیں کہ میرے بندوں کی کیسے بخشش ہو جائے، میرے بندے کیسے میری طرف آ جائیں، مجھ کو جاننے، مجھ کو پہچاننے والے بن جائیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف مواقع فراہم کیے ہیں اور مختلف حالات اور ایسے چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے عنایت فرمائی ہے جس سے ہم اور تمام انسان جو اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہو سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ذریعے سے مغفرت اور جہنم سے خلاصی کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو لہذا ان ایام کی، اس مہینے کی اور کچھ خاص ایام کی جو اللہ تبارک و تعالی نے جو راتوں میں رکھے ہیں، ان کی ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ میرے بندے ضائع نہ ہو جائیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں، جیسے پانی کا گھڑا لینے جاتے ہیں، تو ہم کئی بار اس کو کھنگالتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، مار مار کر، بجا بجا کر دیکھتے ہیں کہیں اچھا ہے یا نہیں، اس کے اندر کہیں دراڑیں تو نہیں ہیں، کہیں پانی ٹپکنے کا کوئی چانس تو نہیں ہے، یہ سب دیکھ کر ہم لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے فضل خاص سے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے مخلص رہیں، میرے بندے میرے لیے خاص رہیں، میرے بندے کے اندر کسی چیز کا کوئی شبہ نہ رہے اس کے اندر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی چاہت ہوتی ہے۔ تو لہذا حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کے خالق اور مالک ہیں، اور ہم تو ایک چھوٹی معمولی سی چیز جو 100-200 روپے میں خریدنے جاتے ہیں تو ہم اتنا سب دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو جب تخلیق فرمائی تو الست کا مقام ہوا کہ اس کے اندر انسانوں سے وعدہ لیا گیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں تاکہ بندے ان چیزوں کے اوپر قائم اور دائم رہے، اور بندے اللہ کے احکامات کے اوپر چلتے رہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواہش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے بھی ہیں
اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزیں رکھی ہے کہ میرے بندے، جب میں نے بندوں سے الست میں، مقام الست میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو ساری انسانیت اور تمام انسانیت کی روحوں نے کہا، ایک آواز میں کہا، اے باری تعالیٰ آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیج کر ہم سے یہ وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ جو تم نے وعدہ کیا ہے کیا تم اس کے اوپر قائم بھی رہتے ہو یا نہیں، تم اس کے اوپر قائم بھی رہتے ہو یا نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آزما رہے ہیں۔ تو لہذا دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر مکمل ہوا۔ پھر یہ سلسلہ جب ختم ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام احوال برزخ بتائے، جنت اور جہنم کے حالات بتائے، جو انسانوں کو اپنے اعمال کے تحت جو کام آنے والی چیزیں ہیں، اور انسان کے جیسے اعمال ہوں گے ان کے ویسے فیصلے ہوں گے کل قیامت کے دن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں متعین کی، ایک چیز جنت، ایک چیز جنت ہے، اور دوسری چیز وہ ہے جہنم۔ جو بندہ وعدے کے مطابق، جو الست میں وعدہ کیا تھا اس کے مطابق قائم رہے گا، اور جو تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائے گا، اور جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے شریعت لے کر آئے ہیں اس کے اوپر اپنے آپ کو ڈھالے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا انعام رکھا ہے۔ اور جو بندہ اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر چلے گا اور اپنی منچاہی زندگی اپنائے گا، پھر اور وہ جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور جو ان کی تعلیمات ہے اس کو اپنے پس پشت ڈالے گا، ان کو چھوڑے گا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ تو یہ دو چیزیں رکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان چیزوں کو سال بھر کے اندر بندے کو اپنا قریب کرنے کے لیے، بندے کو اپنے سے قریب رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ متعدد چیزیں لاتے ہیں، متعدد راتیں لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مہینہ لائے ہیں یہ مہینہ اتنا برکتوں والا ہے، اتنا رحمتوں والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المبارک کے آخری ایام کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے طویل خطبہ دیا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں بتائی، اس میں سے ایک چیز یہ بھی بتائی کہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غم خواری کا مہینہ بتایا ہے، صبر کا مہینہ بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کیا چیز ہے، یہ صبر کس چیز کو کہتے ہیں، اسے بھی ہم دیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صبر بنایا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، کہ صبر جو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آگے کی راہوں کو روشن فرما دیتے ہیں، آگے کے راہوں کو روشن فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر بندوں کو آزماتا ہے صبر کے ذریعے سے اور غمخواری کے ذریعے سے۔ کیسے غمخواری کریں کہ ہمارے بہت سارے بھائی ہوتے ہیں یا رشتہ دار ہوتے ہیں، متعلقین ہوتے ہیں جو غریب و غربا ہوتے ہیں، ان کے ہمدم ہونا ہے، ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے، ہمیں ان کی مدد کرنا ہے ہم کو۔ تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان کی غمخواری کو اور ان کے ساتھ، ان کی ہمدردی کے ساتھ ہم کیسے پیش آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 مہینے روزہ رکھ کر ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بندے دیکھو، فقر کسے کہتے ہیں، غربت کسے کہتے ہیں، بھوک کسے کہتے ہیں، فاقہ کسے کہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو سال کے 11 مہینے بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی نفس کو مار کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ یہ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں،
صبر کرتے ہیں، فاقہ برداشت کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ لوگ احکامات خداوندی کی پابند ہوتے ہیں، احکامات خداوندی کے مطابق اپنی زندگی کو چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتے کہ کسی کے سامنے اپنی محتاجگی ظاہر ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانیت کے اوپر ماہ رمضان کے 30 روزے فرض فرما کر یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اپنے پڑوس میں کون ہیں، اپنے غریب غربا بھائی بہن کون ہیں، ان کے مزاج کو دیکھو، ان کے حالات کو دیکھو، ان کے حالات کو جانچنے کی کوشش کرو، پھر تم اپنی غمخواری کے ذریعے سے، ہمدردی کے ذریعے سے ان کی مدد کرو، ان کے لیے کوئی ہدیہ تحائف دو، تاکہ تمہیں اس بات کا جب احساس ہو رہا ہے کہ فقراء کیسے اپنی زندگی کاٹتے ہیں، کیسے اپنے پیٹ کو بھوک اور پیاس سے رکھتے ہیں، جب یہ احساس جب ہم کو پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے دوسروں کی غمخواری کا سبق دیتے ہیں کہ میرے بندو تم باہر نکلو، تم اپنے پڑوس میں دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، اپنے متعلقین میں دیکھو، غریب محتاج لوگوں تک پہنچو، اور ان تک پہنچو جو لوگ کمانے کے محتاج ہیں، جو لوگ بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، جو یسیر ہیں، ان تک پہنچو، ان تک جا کر وہ احساس اپنے اندر پیدا کر کر ان کی مدد کرو، ان کے لیے خیر خواہی کا ذریعہ بنو، ان کی بھوک پیاس مٹانے کا ذریعہ بنو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو مال دیا ہے، دولت دیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوانی کے ساتھ تم تینوں اوقات کھا رہے ہو اور اچھی اپنی زندگی اور اپنی لائف گزار رہے ہو، تو لہذا دوسروں کے لیے بھی اور دوسروں سے متعلق بھی تم ایسے ہی بنو، تاکہ وہ لوگ بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور دین و اسلام کے اوپر مکمل قائم رہیں، کیونکہ زیادہ مالداری بھی اور زیادہ فقر بھی یہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ ایمان سے خارج بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو مالدار ہے اس کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تم صدقہ کرو تاکہ تم اللہ کی رضا حاصل کر سکو، تم اپنے ایمان کو سلامتی میں رہ سکو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ درس دے رہے ہیں کہ اے بندو، جب تمہارے پاس مال اسباب بہتات آ گئے ہیں، بہت زیادہ مال و اسباب آ چکے ہیں، تو لہذا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک اپنے اندر داعیہ پیدا کرو کہ یہ مال، یہ سامان، یہ دولت، یہ دھن دولت، یہ تمام چیزیں یہ میری نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ چیزیں ہیں، لہذا یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں۔ تو لہذا اس ماہ مبارک کے اندر غمخواری کا احساس اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے ہم اس مال کو ان محتاجوں تک پہنچائیں، ان غربا تک پہنچائیں، ان تک پہنچائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ایک ذریعہ بنایا ہے، وہ کیا بنایا ہے؟ صدقے فطر کے ذریعے سے، صدقے فطر کے ذریعے سے کہ ماہ رمضان کے اندر ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عید کا دن کب آئے گا، صدقے فطر ادا کرنے کے لیے عموماً یہ مزاج بنا ہوا ہے ہمارا کہ ہم عید کا چاند دیکھتے ہیں، حالانکہ عید کا چاند دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ماہ مبارک کے اندر، اس رمضان کے اندر ہم صدقے فطر کچھ زیادہ ہی نکالیں، کچھ زیادہ ہی نکال کر ان محتاجوں تک دیں تاکہ ان کا کچھ پیٹ بھر جائے، کچھ ان کی ضرورتوں کی چیز مل جائے، کوئی ان کے تمام ساز و سامان کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذریعے بنا رہے ہیں مالداروں کو تاکہ وہ اپنی ایمان کی سلامتی کو برقرار رکھ سکیں۔ پھر اسی طریقے سے جو غربا ہے، جو فقیر ہے، جو محتاج ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں عطا فرما کر، یہ مالداروں کے ذریعے سے ان کے پاس اسباب پہنچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاری کی نعمت سے ان کو بہروبر فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس بغیر مانگے کے، بغیر کسی عمل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں پہنچائی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ غربا کو بھی تعلیم دی گئی ہے، ایسا نہیں کہ غربا اپنی محتاجگی کے اندر اور اپنی پریشانی کے اندر ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، ایسا نہ ہو، بلکہ جب مالدار مال دے رہے ہیں، جب مالدار کچھ عنایت کر رہے ہیں، تو یہاں پر ان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں۔ یہ دونوں کو تعلیم دی گئی ہے، یہ دو طبقوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ یہ دو طبقے ہیں، یعنی مالدار بھی اور غربا بھی، ان دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راستہ نکالا ہے کہ تم کس طریقے سے
اپنی اللہ کی فرما برداری کر سکتے ہو، اللہ کے احکامات پر چل سکتے ہو، شریعت محمدیہ کی پاسداری تم رکھ سکتے ہو، کیونکہ اصل چیز وہ ہے جو اس ماہ مبارک کے اندر حاصل ہونے والی ہے۔ پھر بہت سارے خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی بتائی ہے کہ جو بندہ اس ماہ مبارک کے اندر روزے دار کو افطار کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے خلاصی فرماتے ہیں اور اس کو وہ اجر عطا فرماتے ہیں جو اجر روزے دار کو ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بڑے کھلے دل کے تھے، وہ بڑے عام انداز سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وہ چیز پوچھ لیا کرتے تھے، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں بعض صحابہ ایسے ہیں جو روزے دار کو مکمل افطار نہیں کرا سکتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ صرف روزہ افطار کرانا اس کو کہتے ہیں، کوئی ایک کھجور سے کرا دے، کوئی ایک لسی سے کرا دے، دودھ کی بنی لسی سے اگر کسی کو پلا دے، گھونٹ پلا دے، روزہ افطار ہو گیا، بس اس کو وہ اجر ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کو جہنم سے خلاصی بھی فرمائیں گے اور اس کو وہ ثواب دیں گے جو روزے دار کو مکمل ثواب ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے خزانے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جو بندہ صرف افطار کرائے تو یہ ثواب ہے، اور جو افطار کے ساتھ اس کو پیٹ بھر کھانا کھلائے تو اس کو حوض کوثر سے میرے ہاتھوں سے وہ جام پلایا جائے گا کہ وہ جنت میں جانے تک نہ اس کو کوئی پیاس لگے گی اور نہ کوئی بھوک لگے گی، بلکہ وہ سیراب ہو کر جنت میں جائے گا۔ کتنی بڑی دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ مبارک رکھا ہے۔ اگر ہم ایک غریب کو اپنے دسترخوان پر بلا لیں یا ہم اپنے اڑوس پڑوس میں کچھ ٹفن بھیج دیں یا کچھ سودا بھیج دیں تو عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیسے کیسے اجر عطا فرما رہے ہیں۔ تو ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم اپنے اندر غمخواری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، صبر اپنے اندر لائیں، تاکہ ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے ہوں یا گاؤں دیہات میں رہنے والے ہوں، ان کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں، کیسے ہم ان کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، ہم اس کی فکر کرنے کی کوشش کریں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر رحمت والا مہینہ بنایا ہے، مغفرت والا مہینہ بنایا ہے اور جہنم سے خلاصی والا مہینہ بنایا ہے۔ اس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طویل خطبے کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اولها رحمت و اوسطها مغفرت و آخرها من النار، یعنی پہلا حصہ وہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کا وافر مقدار حصہ عطا فرماتے ہیں، کہ جو یعنی پہلے عشرے کے اندر یعنی اس ماہ مبارک کے 3 طبقے بنائے گئے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ۔ جو پہلا عشرہ ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عمومی بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اب یہ کس کے لیے فرماتے ہیں وہ آگے ہم سنیں گے۔ پھر دوسرا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت والا بنایا ہے۔ پھر تیسرا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے خلاصی کا فرمایا ہے۔ پہلا عشرہ جو مغفرت رحمت والا ہے، وہ رحمت والا کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس میں مہینہ عشرہ ہوتا ہے، یعنی پہلے 10 دن وہ ہوتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور ان کو جنت کا مستحق اور انعامات سے نوازتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شروع ہی سے اپنے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، احکامات کی پابندی کرتے ہیں، گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، اور جب کوئی معمولی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر توبہ و تائب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر عبادات کا شوق ان کے اندر ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ حقوق العباد کے اوپر، یعنی بندوں کے حقوق اس کے اوپر کیا لاگو ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی وہ مستقل سوچتے ہیں۔ سال بھر اپنی زندگی کے اندر وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ میرے معاملات میرے والدین سے کیا ہو سکتے ہیں، میرے اڑوس پڑوس کے ساتھ میرے معاملات کیسے ہونا چاہیے۔ یہ شریعت مطہرہ کے اندر یہ لوگ اس کو جانچتے رہتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں، یعنی ہر معاملات کے اندر
اپنے بھائی برادر کے ساتھ ہو، بھائی بہنوں کے ساتھ ہو، والدین کے ساتھ ہو، میاں بیوی کے مسائل ہو، اسی طریقے سے اڑوس پڑوس والے ہو، اسی طریقے سے متعلقین ہو، رشتہ دار ہو، یہ تمام چیزوں کو نبھاتے رہتے ہیں۔ وہ اس انداز سے نبھاتے ہیں جس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں بتایا ہے۔ تو ان کے لیے وہ پہلا عشرہ، یعنی یہ جو پہلا عشرہ گزر رہا ہے ہمارا، یہ پہلے عشرے کے اندر یہ تمام چیزیں وہ لوگ سوچنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، جس کو رحمت والا عشرہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا عشرہ وہ عشرہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، یعنی دوسرے عشرے کے اندر وہ لوگ اور وہ طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے تو پاک باز نہیں ہوتے، اتنے دیندار، یعنی ان کے اندر اتنا تو لگاؤ نہیں ہوتا چیزوں سے، لیکن پھر بھی وہ دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، دین سے ان کا جستجو ہوتی ہے، تو وہ کچھ کمی زیادتی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ لیکن دوسرے عشرے کے اندر آتے آتے وہ لوگ ماہ رمضان کے ابتدائی سے ایسا ماہ مبارک کو گزارتے ہیں کہ وہ اپنی مغفرت کرا لیتے ہیں، یعنی جو کمی کوتاہی ہوتی ہے معاملات کے اندر ہو یا اللہ کے احکامات کے اندر ہو، ان چیزوں کو وہ دھلا دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہتے ہیں اور ماہ رمضان کے اندر پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسرا طبقہ ہے۔ اور تیسرا طبقہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے خلاصی فرماتے ہیں، یعنی جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، یعنی ماہ مبارک سے پہلے ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہوں کے اندر لطف ہوتے ہیں، گناہوں کے وہ عادی ہوتے ہیں، گناہوں کے خاطر اپنے آپ کو گناہوں کا مستحق قرار دے دیتے ہیں، لیکن اس ماہ مبارک کی برکت سے اور اس ماہ مبارک کے روزوں کی برکت سے اور اس ماہ مبارک کے راتوں کی تراویح کی وجہ سے اور اس ماہ مبارک کے اعمال کی وجہ سے اور صدقہ و خیرات کی وجہ سے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اس آخری عشرے کے اندر اپنی جہنم سے خلاصی کرا لیتے ہیں۔ کیسے خلاصی کرا لیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ فرما لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 ایسے افراد کی جو اس ماہ مبارک کے اندر بخشش نہیں فرماتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ کھلا رکھا ہے، وہ راستہ ہے توبہ کا، وہ راستہ ہے توبہ کا۔ کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون المستغفرون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم یعنی آدم کی اولاد، انسان تمام کے تمام وہ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو توبہ کے ذریعے سے معاف فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا صاف اور پاک کرتے ہیں جیسے کہ وہ ابھی اپنے ماں کی گود سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو لہذا تیسرے طبقے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دے دیے تھے، یا اپنے اعمال کی وجہ سے جو جہنم کے مستحق ہو گئے تھے، یا ایسے گناہوں کے اندر ملوث تھے جو احکامات الہی کی پابندی نہیں ہو رہی تھی، یا ایسے کام کے اندر تھے جو وہ کام ایسے کر رہے تھے کہ وہ جہنم کے مستحق ہو گئے تھے، لیکن وہ ایسے اعمال کے اوپر آ گئے کہ نمازوں کی پابندی کرنے لگے، احکامات کی پابندی کرنے لگے، اللہ کی خاطر صدقہ و خیرات کرنے لگے، اللہ کی خاطر اپنے جو رشتے ناطے توڑے ہوئے تھے ان رشتے ناطے کو جوڑنے لگے، اور اسی طریقے سے جو معاملات تھے ان معاملات کو درست کرنے لگے، اسی طریقے سے تمام چیزوں کو ایک بعد درست کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہینے کے آخر تک اور آخری عشرے کے اندر ایسے لوگوں کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں، کیونکہ جو بندہ توبہ کرتا ہے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک و صاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس ماہ مبارک کی ایک خاص نشانی بتائی ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ لیلۃ القدر پاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کی عبادت کا ثواب اس کو لکھتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ شہر رمضان انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات اس کے اندر ایسی رکھی گئی ہے رمضان کے اندر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ راکٹ اور پلین بنایا گیا ہے، چند ہی لمحوں کے اندر مہینوں کا سفر کیا جاتا ہے،
دنوں کا سفر کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بندوں کو فرما رہے ہیں کہ دن اور رات کی بات نہیں ہے، بلکہ جو مہینوں کے فاصلے ہوتے ہیں، ہزاروں مہینوں کے فاصلے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی اس رات کے اندر، جس کو شب قدر کہتے ہیں، جو بندہ عبادت کرے گا، جو خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا، جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، اپنے حقوق کو ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، جو حقوق اس کے اوپر لاگو ہیں، جیسے بندوں کے حقوق، جیسے کہ بندوں کے حقوق بہت سارے ہیں۔ پہلے تو والدین آتے ہیں، بھائی بہن آتے ہیں، میاں بیوی کے مسائل آتے ہیں، یہ تمام حقوق کو اللہ کی رضا کے لیے وہ تمام چیزیں ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، پھر توبہ و استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینے کے اندر وہ رات عطا فرماتے ہیں جو شب قدر کہلاتی ہے، جو شب قدر کہلاتی ہے، جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ تو وہ بندہ جب اس رات کے اندر پہنچتا ہے تو جو بڑی ریاضتوں کے بعد، جو بڑی محنتوں کے بعد، بڑی عبادتوں کے بعد جو لوگ اس منصب پر نہیں پہنچ سکتے، جو منصب پہ اس رات کے اندر کچھ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اندر غمخواری اور لوگوں کی جو فقر و فاقے کے اندر مبتلا ہے، ان کی صحیح معنوں کے اندر ہمیں سمجھ کر ان تک پہنچ کر ان کی ہمدردی کرنے والا بنائے، صبر و استقلال کے ساتھ اپنے آپ کو قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی مغفرت اور رحمت والی ایام کے اندر ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت کا مستحق بنائے، اور اس شب قدر کو ہم سب کے لیے نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو احباب سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیں۔